پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے پاکستان کے بارے میں امریکی حکام کے مختلف بیانات کے حوالے سے۔ امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے پہلے افغانستان کا دورہ کیا اور اس کے بعد پاکستان کا دورہ کیا، جس میں انہوں نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ایڈمرل مائک ملن کا بیان بھی سامنے آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں امریکی سفیر کیمرون منٹر کا بیان بھی سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی مشکل حالات سے آگاہ ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری پہنچے ہیں امریکہ اور براک اوباما سے ہوگی ان کی ملاقات۔ دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے دنوں میں کس طرح کی حکمت عملی سامنے آتی ہے، کیونکہ امریکہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ 2014 تک افغانستان سے اپنی افواج کو نکالے گا، اور یہ سلسلہ 2011 میں یعنی اسی سال شروع ہوگا۔ جو مختلف بیانات سامنے آئے، اگر ان کا ہم ذکر کریں تو اس میں امریکی نائب صدر جو بائیڈن جب پاکستان آئے تھے اور انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈمرل مائک ملن ہیں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف، ان کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ان میں انہوں نے کہا تھا کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن جلد اور فوری ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی سفیر کیمرون منٹر کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ یہ جو نئے بیانات سامنے آئے ہیں، ان بیانات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اور کیا یہ کوئی نئی حکمت عملی پاکستان کے حوالے سے اپنائی جا رہی ہے؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں دفاعی تجزیہ کار جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری نے۔ لیکن ایئر مارشل صاحب سے بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب شمالی وزیرستان میں آپریشن کی امریکی دباؤ کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ہی پروگرام میں ISPR کے ترجمان جناب میجر جنرل اطہر عباس نے اپنے خیالات کا اظہار اور پاک فوج کی حکمت عملی کچھ اس طرح سے بیان کی۔ ہم نے پہلے سے جو ان کو آگاہ کیا ہوا ہے کہ جن علاقوں میں ابھی تک فوجی کارروائی ہوئی ہے اور وہاں ابھی تک حالات مکمل طور پہ اس وقت استحکام نہیں آیا ہے، دیر پا امن قائم نہیں ہوا ہے، وہاں فوج کی کوشش ہے اور حکومتی جو بھی اس میں حکمت عملی ہے اس کے تحت دیرپا امن کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں ریاستی ادارے جو فوجی آپریشن کے بعد اپنا کام شروع کرتے ہیں وہ ان کا کام جاری ہے، اور فوج بھی موجود ہے جو ہر طریقے سے اس میں مدد کر رہی ہے، کیونکہ جس قسم کے حالات تھے اس میں اس وقت فوج کا اس پورے اقتصادی اور ترقیاتی عمل کو تحفظ دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری اور چیلنج بھی ہے۔ تو یہ علاقے جب تک جسے ہم کنسولیڈیشن فیز کہتے ہیں اس وقت تک ان میں ایک استحکام نہیں آ جاتا، کسی قسم کا اور نیا فرنٹ کھولنا یا کوئی نیا آپریشن شروع کرنا اس میں ہمارے تحفظات ہیں اور ہم نے اپنے خدشات سے ان کو آگاہ بھی کیا ہوا۔ اور اب ہم بات کریں گے دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری سے، جو اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ تمام بیانات آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، ان بیانات کا مطلب کیا لے سکتے ہیں؟ وزٹ کا تعلق ہے، میرا خیال ہے اس کی ارجنسی جو تھی وہ جو پاکستان کے جو ریسنٹ معاملات ہوئے ہمارے ملک میں، جس میں سیاسی غیر استحکام تھا، اس کے بارے میں کنسرن ظاہر ہے کہ شوق کیا ضرور محسوس ہوا ہوگا دنیا بھر کے اندر کہ ایک ایسی حکومت جو کہ 3 سال پورے کر چکی ہے اور اس کے ہلنے کے چانسز ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب یہ اس طرح کا غیر استحکام ہوتا ہے تو اس کے اندر جو فوکس ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا اپنے جو امیجیٹ ایشوز ہوتے ہیں تو ہٹ جاتا ہے اور سیاست کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے، جو کہ ہم نے محسوس بھی کیا اس ہفتے 10 دن کے دوران میں۔ اور دوسرا پھر اس کے بعد دوسرا جو چیز تھی وہ جب گورنر پنجاب جو ہے ان کو قتل جب کیا گیا تو اس کے بعد ایک طرح سے جو ریئیکشنز یا جو ہماری معاشرے میں جو ابال آیا دونوں اطراف سے، تو اس میں خدا نخواستہ ایک ایسی صورت اختیار کی جیسے کہ ہمارا معاشرہ 2 حصوں میں بٹنے والا ہے، ایک، اور دوسرا یہ کہ حکومت نے اس اثر کے ساتھ اور اس ایفیکٹونیس کے ساتھ وہ اپنا سٹانس ظاہر نہیں کیا جو کہ غالباً دنیا کو یا پاکستانیوں کو توقع تھی کہ سلمان تاثیر کے ڈیفنس کے اندر۔ تو ان دونوں چیزوں نے ان کو ضرور بادر کیا ہوگا، کیونکہ ان کا بیسک مقصد تو یہ ہے کہ جو ان کی اپنی جنگ ہے اس کو کس طرح سکسیسفلی کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے اور جلدی کیا جائے۔ اور اگر اس صورت میں یہ دیکھا جائے تو ان کا اگر ہماری حکومت کسی بھی وجہ سے غیر مستحکم ہوتی ہے تو اس کا پھر اثر ظاہر ہے کہ ان دونوں چیزوں پہ پڑے گا، اور وہ کسی
صورت بھی پاکستان کو انسٹیبل نہیں دیکھ سکتے۔ مائک ملن کا جو گزشتہ روز بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن جلد اور فوری ہونا چاہیے، کیا امریکہ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارے وسائل کیا ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے جاوید بات بڑی صاف ہے، اور میرا خیال میں کہ اب امریکہ کی جو ایک اور رپورٹ یہ ہے کہ جب جو بائیڈن نے جنرل کیانی کے ساتھ ملاقات کی ہے تو اس کے اندر یہ ایشو بھی ظاہر ہے کہ کھل کے سامنے آیا، اور صرف ابھی نہیں، یہ پہلے سے پاکستان نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ امریکہ کو باور کرایا ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارے وسائل کیا ہیں، اور ان مسائل اور وسائل کا جو آپس میں توازن ہے اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، اور امریکہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے اس وزٹ کے جو پیش منظر تھا اس کے اندر اس قسم کے بیانات بھی آئے کہ ہم جا کے یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہم پاکستان کی افواج کے لیے اور ملک کے لیے اور کیا کچھ کر سکتے ہیں جو کہ ان کو اس قابل کرے گا کہ جو اپنا مشن ہے اس کو وہ پورا کر پائیں۔ لیکن جو چیز ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو اگر شمالی وزیرستان کا جب آپریشن ہوگا، اور بڑی حد تک میری سمجھ میں تو وہ ایک کس طرح سے جاری بھی ہے، وہ اس کی شکل جو جنوبی وزیرستان کا جو آپریشن تھا اس سے کافی مختلف ہوگی۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ فوج کو وہاں نہیں دیکھیں گے، آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز دیکھیں گے۔ دیکھیے ڈرونز آلریڈی امریکہ کے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ وہاں پہ ہر وقت مصروف رہتے ہیں، اور بہت بڑا حصہ جو 90% کے قریب پچھلے سال کی ڈرون اٹیکس جو تھے وہ شمالی وزیرستان میں تھے، اور پاکستان کی افواج خود بذات خود وہاں موجود ہیں ایک بڑی تعداد کے اندر، اور وہ گاہے بگاہے اپنے جو ایکشنز ہیں اور جو آپریشنز ہیں ان میں مشغول ہیں۔ تو یہ کہنا کہ شمالی وزیرستان میں کچھ نہیں ہو رہا وہ بھی غلط ہے، لیکن نہ ہی وہ آپریشن اس نوعیت کا ہوگا جو ہم پہلے دیکھتے آئے ہیں۔ اس کی جو شکل اور اس کی حیت اور اس کی جو آپ کو دیکھیں گے اس کے آؤٹ۔ اچھا شہزاد صاحب، پاکستان نے کہا ہے کہ کوئی گریٹ گیم قابل قبول نہیں ہوگی خطے میں۔ اب ضرورت بھی اس بات کی ہے، امریکہ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی گریٹ گیم یا ڈبل گیم نہیں ہونی چاہیے خطے میں۔ جی، اس میں یوں ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں ملکوں کے درمیان میں، جو اعتماد کا فقدان ڈیولپ ہوا، اور خاص طور پہ پچھلے کوئی 1.5-2 سال کے اندر جہاں پہ امریکہ میں ایک بہت زور سے یہ چیز چلی کہ شاید پاکستان وہ نہیں کر رہا جو وہ کہہ رہا ہے، تو اس کے بعد 2 طرح کے ڈاکومنٹس ہینڈ اوور کیے گئے حکومت کی طرف سے امریکی حکومت کو، جس میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ یہ ہمارے جو سوچ ہے ان افغانستان کے بارے میں اور اپنے آپریشنز کے بارے میں، ہم اس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے انٹرسٹس ہیں، اور ان چیزوں کو ہم نے بیلنس کرنا ہے تاکہ ہم اپنی اتنی قربانیاں دینے کے بعد ہم مکمل طور پہ سین سے باہر بھی نہ ہو جائیں، افغانستان ہمارے لیے دشمن ملک بھی نہ بن کے ابھرے، اور ایک دوست ملک رہے اور ایک نیوٹرل ملک رہے۔ یہ پاکستان نے اس کے اندر اپنا بڑا کلیئر اندیا دیا، اور ان دونوں کی صورت میں میرے خیال میں یہ جو ابھی بائیڈن صاحب آئے تھے انہوں نے اس کے اندر بھی اس کے اوپر ان کو پاکستان کو جو 5 نکات کے اوپر انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہ انہی نکات کا جواب تھا جو کہ ہم نے ان ڈاکومنٹس میں امریکہ کو بھیجے۔ تو میرا خیال ہے کہ ڈبل گیم یا جو گریٹ گیم کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ اہم بات امریکہ کے لیے یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ہماری مشرقی سرحدات پر جو خطرات ہیں، اب کس طرح سے ہم ان خطرات کو بھلا کے مغربی سرحدات پر ہم توجہ دینا شروع کریں، یہ بھی تو ایک اہم بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خطے میں جو کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ تو ظاہر ہے اپنی جگہ پہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، وہ تو ابھی تک حل ہی نہیں ہو رہا، تو یہ بھی بڑی اہم باتیں ہیں جسے امریکہ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ بالکل صحیح بات ہے، اور میرے خیال میں کہ یہ بارہا ہم نے یہ پیغام دیا ہے امریکہ کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اتنی ہی تندہی کے ساتھ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ ہم تمام فورسز ہٹا دیں، تو ہماری حالت اس وقت ابھی مشرقی سرحدوں پہ ایسی نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ کہ ہمارے مسائل ختم نہیں ہوئے، مسائل بلکہ اور زیادہ گمبھیر ہوئے ہیں ممبئی کے بعد، اور ہم کسی صورت بھی اس طرح کی اور کولڈ سٹارٹ کی کانٹیکسٹ کے اندر اور باقی اس قسم کی جو بھارتی سوچ کے اندر ایگریشن آ رہی ہے اور ایک اوفینسونیس آ رہی ہے، اس کی صورت کے اندر ہم وہاں سے اس وقت فورسز ہٹانے کی قابل نہیں ہے۔ اس کے باوجود تقریباً 1.5 لاکھ فوج اس وقت فرنٹیئر میں اور فاٹک ایریا میں ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ہماری کشمیر کی جو فورسز ہیں اس سے زیادہ فورسز ہماری فاٹا میں ہیں، اس کے باوجود کہ ہمارا جو مسائل ہیں بھارت کے ساتھ وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں، اور ہمیں یہ میک شور کرنا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے جو مسائل ہیں بھارت کے ساتھ ان کو ریزالو۔ بہت بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور امریکی حکام کی جانب سے جو مختلف بیانات سامنے آئے ہیں اس پر تفصیل سے روشنی ڈال رہے تھے۔ صدر آصف علی زرداری بھی پہنچے ہیں امریکہ، اور ان کی امریکی حکام سے ملاقات ہوگی۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، اور بات کریں گے لبنان کی جو مخلوط حکومت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اس کا ذکر کریں گے ہم ایک بریک کے بعد۔